نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں میں داخل کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے روشنیوں سے نکال کر کفر اور جہالت کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا اور رحمان کے بندے، خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان کا جاہلوں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو ان کو سلام کہتے ہیں، یعنی ان سے جھگڑے میں نہیں پڑتے، ان سے جھگڑے بڑھاتے نہیں، بحث اور مباحثے میں نہیں پڑتے۔ نرمی، عاجزی، ہمبلنس، انکساری ان میں بھری بھی ہوتی ہے۔ انسان کو ہر طرح کے تکبر سے منع کیا گیا۔ انسان کو تکبر ہو بھی تو کس بات کا؟ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں واپس جانا ہے، تو پھر اکڑ کس بات کی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عاجزی اور انکساری کو، نرمی کو اختیار کرنے کو ہی پسند فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کفار مکہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اتنا عمدہ تھا، اتنی زیادہ نرمی تھی ان کے اخلاق میں کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مخالف ہو کر بھی ان کی تعریفیں کیا کرتے۔ اور فرمایا عباد الرحمن کی چال میں بھی نرمی ہوتی ہے، ان کی چال میں بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ نرمی ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کی پرسنالٹی کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نرم ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ نرمی سے دل جیتے جاتے ہیں، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، معاشرے میں محبت قائم ہوتی ہے، امن قائم ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس سختی لوگوں کو دور کر دیتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے میں طرح طرح کے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمارا اسلام صرف ہمارے دینی بھائیوں یا ہمارے طبقے کے ساتھ ہی نرمی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں نرمی کا ہی حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم اور متکبر بادشاہ کے پاس بھیجا تو ان کو بھی نرمی سے ہی بات کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرمایا اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ نرمی تو ایک مومن کی شان ہے۔ Kindness is the ability and desire to have a positive impact on others۔ خاص طور پر جب کسی کو دین کی بات سمجھانی ہو تو سٹارٹنگ کبھی بھی سخت لہجے سے نہ لیں، بلکہ اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں، پیار اور محبت سے بات کریں۔ If you start with a rude behavior, trust me you can never and ever fulfill your dreams۔ پلیز اسٹارٹ ود ہمبلنس۔ اللہ رب العزت بھی آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ایک مومن کا رویہ نرمی کا ہی ہونا چاہیے، جو دوسروں کو سکون دے، تکلیف نہ دے، کیونکہ مومن تو شر پھیلانے والا نہیں ہوتا، برائی پھیلانے والا نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو نرم ہوتا ہے، نرمی کو پسند کرنے والا ہوتا ہے۔ نرمی صرف دین کے معاملات میں نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی نرمی اپنائیں، تاکہ آپ کا رویہ یہ ظاہر کرے کہ آپ ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت خوبصورت ہے، جو آپ کو صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دیتا ہے۔ صرف آپ کی باتیں آپ کی تبلیغ نہیں ہوتی، آپ کا رویہ سب سے بڑی تبلیغ ہے جو آپ لوگوں کو شو کر رہے ہیں۔ تو اپنے لہجے میں نرمی لائیں تاکہ ہر بات کرنے والے کو آپ سے اپنائیت محسوس ہو، تاکہ آپ لوگ معاشرے میں محبتیں پھیلانے والے ہوں، فساد پھیلانے والے نہیں ہوں۔ امن پسند بنے، شر پسند مت بنے۔ تکبر کرنا، اپنے لہجے میں سختی پیدا کرنا آپ کی پرسنالٹی کو خوبصورت نہیں بناتا، بلکہ آپ کی شخصیت میں جو تھوڑی بہت عزت ہوتی ہے اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ نرمی آپ کی پرسنالٹی کو خوبصورت بناتی ہے، آپ کے انداز بیاں کو خوبصورت بناتی ہے۔ اللہ رب العزت سے نرمی مانگا کریں دعاؤں میں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لہجوں میں نرمی پیدا کر دیں۔
ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیں، ہمیں سنتوں پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔